نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الولی پر بات کریں گے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، مددگار، ناصر، رفیق، پشت پناہ، مشکل وقت میں کام آنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دوستوں کا مددگار ہے اور ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر وقت، ہر طرح سے کام آنے والا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا دوست اللہ ہو، اس کا مددگار اللہ ہو اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سرپرستی میں ہو، اور جب مشکل پیش آئے تو اسی کی پشت پناہی اس کو حاصل ہو۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح اپنے بندوں کا دوست ہے۔ اسے بندوں کی دوستی کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن یہ بندوں کے لیے ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں، یعنی اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو کوئی اور تمہاری مدد کر نہیں سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی دوست اور سرپرست دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا سرپرست بنا لیا، اوروں سے مدد چاہتے ہیں، اوروں سے دوستی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا مددگار سمجھ لیا، اوروں کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی دراصل دوست ہے، وہ دراصل مددگار ہے، وہ کارساز ہے۔ وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی معنوں میں تمہارا آقا ہے، سردار ہے، رب ہے، مالک ہے، تمہارے سارے کام بنانے والا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے منہ موڑ کر اس کی مخلوق کی طرف اپنی نظریں اٹھاؤ اور ان سے توقع رکھو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اسی طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائے۔ یعنی دنیا میں انسان پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھول کر زندگی بسر کر سکتا ہے، اپنے کام نکال سکتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم سب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہیں، اور وہاں اللہ کے سوا کوئی بھی پھر مددگار نہ ہوگا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اور سفارش بھی نہ کر سکے گا۔ تو انسان کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ دراصل اس کو دوست بنائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے۔ قبر میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو اپنی ولایت سے، اپنی مدد سے نوازے گا جو دنیا میں اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی توحید کو سچے دل سے مانتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایک پاک کلمے کے ذریعے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یعنی جب انسان پاک کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کی نگیشن کر کے انسان اپنا سارا اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کر لیتا ہے اور اسی کو اپنا اصل مددگار سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کا دوست ہے اور اپنے دشمنوں کا دشمن ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد کے دن کہا، ان لنا العزى ولا عزى لكم، بے شک ہمارے لیے عزا یعنی ایک بت ہے جو ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی بھی عزا نہیں، یعنی تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، وہ ہے ہمارا سرپرست، وہ ہے ہمارا کام بنانے والا، وہ ہے ہماری مدد کرنے والا، اور تمہارا کوئی مولا نہیں، کیونکہ حقیقی مولا تو اللہ رب العزت ہی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کا دوست ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کا دوست ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنی خاص دوستی سے نوازتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کا ولی ہے، سب کا مولا ہے، لیکن خصوصی طور پر اپنے خاص بندوں کا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی باقی ایمان والوں کا بھی دوست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، حامی و مددگار ہے، یعنی ان کی بھی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہی بھروسہ رکھے کہ مشکل وقت میں وہی کام آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقین کا بھی دوست ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا، وہاں سے تمہاری مدد کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور تقوی کا معنی ہے کہ انسان ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک جواب دہی کے احساس سے وہ کسی بھی غلط چیز کو اختیار نہ کرے، خواہ اس کے لیے وہ چیز کتنی بھی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ صالحین کے دوست ہیں، یعنی نیک لوگوں کے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے مختلف امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والا ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم سب تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست بناتے ہیں یا اللہ ہمارا مددگار ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے ہمیں اللہ اور بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا دوست سمجھتا ہے؟ ہم اس کی دوستی کے قابل کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہمیں دیکھ کر لوگوں کو رب یاد آ جائے، ہم لوگوں کو رب کی یاد دلانے والے بن جائیں. اور اگر واقعی کسی کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں. دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کسی انسان کی دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے انسان سے دوستی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے اس تعلق پر رشک کرتے ہیں. لیکن دنیا میں سب انسان فانی، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ پوری کائنات اس کی ملکیت ہے. تو اگر کسی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ پھر اس کے بعد انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، گمراہی سے نکال لیتا ہے، بھٹکنے سے بچا لیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، یعنی شیطان ہیں، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد اور سرپرستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے. پھر اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے ہدایت کے لیے، اور جب کبھی زندگی میں کچھ چیزیں انسان پر مشکل ہو جائیں یا کنفیوژن کریٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے وقت کوئی چیز مشکل نظر آنے لگے، تو ایسے میں جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ سیدھی راہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دیتا، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے اپنے راستے پر لے آتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیں تو تاریخ کا وہ مشہور واقعہ جو اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں ہے، وہ بہت ہی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ کفر کی حالت میں بھاگ کر سمندر میں سوار ہو گیا. یعنی مکہ پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا تو وہ ڈر کے مارے مکہ سے بھاگ گیا اور سمندر میں چلا گیا. اب جس کشتی پہ سوار ہوا تو کشتی طوفان کی زد میں آ گئی. کشتی والوں نے اس سے کہا کہ اب تم صرف اللہ کو پکارو، اس لیے کہ تم لوگوں کے معبود اس جگہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی سب بے بس اور مجبور اور بالکل ہیلپ لیس ہیں. اس پر اکرمہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اگر دریا میں اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی یہ سمندر میں مجھے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور معبود کام نہیں آ سکتے، تو خشکی میں بھی پھر اور کوئی نہیں بچا سکتا. یعنی اس بات سے ان کا ایک دم دل کھل گیا. کہنے لگے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس مصیبت سے کہ جس میں پھنس گیا ہوں اگر تو مجھے بچا لے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا، اور میں ضرور ان کو اپنے اوپر بخشش کرنے والا مہربان پاؤں گا. اور پھر یہی ہوا کہ وہ واپس کشتی کنارے لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا اور مسلمان ہو گیا. بہت سی باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں لیکن ہم ان پر کان نہیں دھرتے، ہم ان کو سنجیدگی کے ساتھ سوچتے نہیں. ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن مجید میں نازل کیا ہے اس کو بالکل سچ سمجھا جائے، اور لوگوں کی باتیں، آباء و اجداد کی باتیں اور اپنے دل کی باتیں، ان سب کو ایک طرف رکھا جائے. جو شخص حق کا متلاشی ہوتا ہے وہ سب سے سچا انسان ہوتا ہے. وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے کہ یا رب مجھے حق چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، تیری روشنی، تو میرا ہاتھ پکڑ، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ ضرور رہنمائی کرتا ہے اس کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے. اور یہ تو اس کا وعدہ ہے، چونکہ ایک قدم آئے تو وہ 10 قدم آتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان ہدایت کے لیے تڑپے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن کا دوست ہوتا ہے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. یعنی اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر قیامت کے روز اللہ کے ہاں بلند مرتبہ منازل کی وجہ سے، یعنی بلند مقامات کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی یا اللہ سے محبت کی بنا پر محبت کرتے تھے. یعنی ان کی دوستی اور ان کی محبت قرآن مجید کی وجہ سے تھی یا اللہ کی ذات کی وجہ سے. حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ یعنی خونی رشتہ نہ تھا، نہ کوئی مالی لین دین تھا، کوئی بزنس نہیں. اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ نور پر ہوں گے. جب وہ لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، یعنی دوسرے لوگ جب خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا. جب لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر دوستی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جب کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے یا کوئی انہیں پریشان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں خاص مدد حاصل ہوتی ہے اور وہ تسکین میں ہوتے ہیں. بڑے سے بڑے غم کے موقع پر بھی وہ غم زدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل میں اللہ کی مدد کا یقین ہونے کی بنا پر ایک امن اور قرار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، تسلی رکھو اللہ کو تمہارے دشمنوں کا خوب پتا ہے. وکفی باللہ ولیا، اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کا مددگار ہونا بھی کافی ہے. تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میرا کوئی دوست ہے، سرپرست ہے، مددگار ہے اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، پھر اسے خوف اور غم کیوں ہوگا؟ کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا دوست بنا لیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو مایوسی سے بھی بچاتا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.
وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی دوست ہے حمد کے لائق، یعنی اللہ رب العزت. یعنی حالات جب ایسے ہو جاتے ہیں، جب ہر طرف ایک پریشانی اور مایوسی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اطمینان میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری حالات کو بھی درست فرما دیتا ہے، مشکلات میں ان کی مدد فرماتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد شہید ہو گئے تھے، یعنی جنگ احد میں، اور وہ مکروز تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے ہیں. ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ بھی نہیں، اور اگر اس پیداوار سے قرض اتاروں تو اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر مجھ سے بدزبانی نہ کریں. آپ تشریف لائے لیکن وہ قرض خواہ نہیں مانے، تو آپ کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح دوسرے ڈھیر کے آس پاس بھی چلے اور دعا کی. پھر اس کے بعد آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کھجوریں نکال کر دینا شروع کرو. اور جب حضرت جابر نے وہ کھجوریں دی تو سارا قرض ادا ہو گیا، اور پھر بھی کھجوریں بچ گئیں جتنی دی گئی تھی. یہ خاص مدد تھی اللہ کے دوست کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک حقیقت ہے کہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے تھوڑے مال میں بھی بہت برکت ڈال دیتا ہے اور مشکلات میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اور مشکل ترین حالات میں بھی ان کو مطمئن کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی مطمئن رکھتا ہے، اور اس کی مثال صلح حدیبیہ ہے. اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں ضرور سچا نبی ہوں. میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم حق پر ہو. میں نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا، یعنی یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے. وَهُوَ ناصری، اور وہ میرا مددگار ہے. کس قدر مطمئن تھے آپ، حالانکہ جو معاہدے کی شرائط تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی. میں نے عرض کیا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کعبہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال کعبہ جاؤ گے اور طواف کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کعبہ میں جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. عمر کہتے ہیں کہ پھر میں آپ کے پاس سے ابو بکر کے پاس گیا اور ابو بکر سے یہ ساری باتیں دہرائیں اور کہا کہ کیا محمد اللہ کے سچے نبی نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات درست ہے. پھر کہا کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دبتے ہیں، یعنی ایسی شرائط پر کیوں صلاح کی ہے ہم نے؟ تو ابو بکر نے کہا عمر بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی بالکل وہی جواب تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. وَهُوَ نَاصِرُهُ، اور وہ اس کا مددگار ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. تم ان کی مخالفت نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں. میں نے کہا کیا وہ ہم سے کہتے نہ تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو ابو بکر نے کہا تھا مگر کیا تم سے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال ضرور جائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا. تو ابو بکر نے کہا کہ پھر تم کعبہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف بھی کرو گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ اکثر لوگ بے چینی کا شکار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بالکل مطمئن تھے کہ جو فیصلہ ہوا ہے بظاہر اس میں شکست نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد سے یہ بھی مسلمانوں کے حق میں بہترین ہوگا. اور واقعی وقت نے ثابت کر دکھایا کہ وہ فیصلہ بہترین فیصلہ تھا ہر اعتبار سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت فتح نازل کی اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو یقیناً کھلی فتح عطا کر دی. یعنی بظاہر معاہدے میں فتح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فتح مبین قرار دے رہے تھے. تو یہ ایک تسلی تھی، ایک خوشخبری تھی عین غم کے وقت، اور یہ ایک نہیں متعدد مواقع پر ہوتا ہے.
تو انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس بات کی نہیں کہ ظاہری حالات کیسے ہیں. حالات تو سب اللہ تعالیٰ کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں، وہ جیسے چاہے ان کو تبدیل کر دے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھی ایسے لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، ہم تمہارے مددگار ہیں، تم غم نہ کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں اور دیگر مواقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر اہل ایمان کی مدد کی. پھر جو شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا، جیسے کہ دعائے قنوت میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ. جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا دوست ہے جو دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. اور تیسرے یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے انہی میں شمار کرتا ہے، یعنی جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ایک دنیا میں بھیجی ہے اس نے اور 99 آخرت کے لیے رکھی ہیں، اور یہ اپنے اولیاء کے لیے اس نے رکھی ہیں، اور ان کے ساتھ اس دنیا کی رحمت کو بھی ڈال کر پوری 100 کر دے گا. اور اپنے دوستوں پر اس کی قیامت کے دن 100% رحمتیں ہوں گی، انہیں کسی قسم کا غم اور خوف نہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اسی طرح کچھ بندوں کو اور کچھ بندوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وہ کون بد نصیب ہیں کہ جن سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ اور اس کے دوستوں کے دشمن ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی میرے دوست سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس سے خود اس کا بدلہ لے لے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑالو لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لا کر، اس کا یقین کر کے اور اس کو سمجھ کر انسان کی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق تبدیلی بھی لانی چاہیے. وہ کیا؟ سب سے پہلے کہ انسان اللہ کو دوست بنائے. اصل دوستی اور محبت سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی ہو. حضرت عبداللہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کو بناتا. جان لو کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد اللہ کا دوست ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی نہیں بنانا چاہیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرنا شرک میں شمار ہو جاتا ہے. فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور سب کو کھانا کھلاتا ہے اور کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل مددگار ہے اور اسی کو ہی اپنا مددگار سمجھنا چاہیے اور اپنی ساری دعائیں حاجات تمنائیں اسی کے سامنے رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کا سچا ولی وہ ہوتا ہے جو مسلسل اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. وہ اپنے دل، زبان، اپنے باقی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. کون ہے وہ ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں یعنی رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں. یعنی الٹیمیٹلی سکسیس انہی کے لیے ہے. تو اللہ کے دوست جو ہیں وہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں. لہٰذا انسان کی محبت ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے. پھر یہ کہ انسان کو فرائض کی ادائیگی بہت پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے، فرائض کی بہت فکر ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی ہے. پھر میں جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں. اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے. وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے پھر اس کے کیا کہنے. اور اس کے لیے فرائض اور نوافل کی ادائیگی ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. پھر ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کرنا، اللہ ہی کی اطاعت میں گزارنا. جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ایسا شخص جو اللہ کا دوست ہوتا ہے یا اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو سب سے پہلے رکھتا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی بھی ہے یا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے. اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایسا شخص لوگوں سے آگے بڑھ کر ملتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. یعنی لوگوں کی کیئر کرنے والا، پھر نیک اعمال کرنے والا،
فرمایا لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہے. اور پھر انسان کو ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. پھر جن لوگوں سے انسان دوستی کرے وہ بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو. انسان ایمان والوں کو دوست بناتا ہے، نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے، کیونکہ دوستوں کی صحبت میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے دوستوں سے جڑ کر رہتا ہے، وہ تقوی والوں سے دلی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے اس کے جو تقوی پر بیسڈ ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. پھر اسی طرح انسان کو نیک لوگوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے اور برے لوگوں کی دوستی سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے. اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ ہے. پھر دین کو کھیل اور تماشا بنانے والوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع کیا ہے قرآن مجید میں اس سے. کیونکہ اگر انسان ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت عطا کر دی تھی، وفات کے وقت کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اس راہ پر ثابت قدمی کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ولایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.